کیا اب جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جس نے عدل و انصاف، انتظامی صلاحیت اور عوامی فلاح و بہبود کے ایسے معیار قائم کیے جو آج تک مثالی مانے جاتے ہیں؟ ایک ایسی قیادت جس نے صرف چند سالوں میں ایک وسیع سلطنت کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جنہیں اسلامی ریاست کے انتظامی ڈھانچے کا معمار کہا جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، جن کے دور خلافت نے اسلامی حکومت کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا۔ آپ کی ذہانت اور دور اندیشی نے ایک ایسی انتظامیہ کی بنیاد رکھی جس سے آج بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف فتوحات کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ انتظامی اصلاحات اور نظام سازی کا بھی سنہری دور تھا۔ اپنے بہت کم وقت میں ایک وسیع سلطنت کو منظم کر دیا اور ایسے ادارے قائم کیے جو اس سے پہلے عرب میں موجود نہیں تھے۔ اپنے سلطنت کو باقاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے کے لیے گورنر مقرر کیے۔ ان گورنروں کا احتساب اس قدر سخت تھا کہ معمولی سی غلطی پر بھی انہیں جواب دہ ہونا پڑتا تھا۔ اب کی سب سے بڑی انتظامی کامیابیوں میں سے ایک دیوان کا قیام تھا۔ دیوان دراصل مختلف سرکاری محکمے تھے جو انتظامی امور کو منظم کرتے تھے۔ مثلا دیوان الجند فوجیوں کی تنخواہوں، وظائف اور ان کے خاندانوں کے ریکارڈ کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ ایک پینشن کا نظام تھا جس کے تحت ہر مسلمان، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو یا خاتون، بیت المال سے وظیفہ پاتا تھا۔ اس سے معاشرے میں معاشی استحکام آیا اور کوئی شخص بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ دیوان الخراج تھا جو مالی معاملات یعنی آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھتا تھا۔ یہ دنیا کے ابتدائی منظم بجٹ سسٹمز میں سے ایک تھا۔ عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کا بنیادی ستون تھا۔ اپنے عدالتی نظام کو حکومتی اثر و رسوخ سے مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا۔ قاضیوں کو مکمل آزادی دی گئی کہ وہ بلا خوف و خطر فیصلے کریں۔ خود خلیفہ ہونے کے باوجود اب خود بھی عدالت میں عام شہری کی طرح پیش ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قاضی نے کہا کہ آپ کو گواہوں کی ضرورت نہیں، تو اپنے اس کی سخت سرزنش کی اور فرمایا کہ گواہ ضروری ہے۔ یہ مثال ہے کہ اسلامی عدالتی نظام میں حکمران بھی قانون سے بالاتر نہیں تھا۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں بھی اب کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اپنے سڑکیں بنوائیں تاکہ تجارت آسان ہو اور لوگوں کی نقل و حرکت میں آسانی ہو۔ زراعت کو فروغ دینے کے لیے نہریں کھدوائیں اور زمینوں کو آباد کرنے کی ترغیب دی۔ مسافروں اور تجارتی قافلوں کے لیے سرائے اور کنویں بنوائے۔ اپنے پہلی مرتبہ مردم شماری کا نظام رائج کیا تاکہ آبادی کے صحیح اعداد و شمار حاصل کیے جا سکیں اور وسائل کی بہتر منصوبہ بندی ہو سکے۔ بیت المال سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے خصوصی وظائف مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی معاشی پالیسیاں بھی نہایت مؤثر تھیں۔ انہوں نے ایک منصفانہ ٹیکس کا نظام وضع کیا جو غریبوں پر بوجھ نہیں ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر گئی تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ یہ ایک قول کی تشریح ہے۔ اس قول سے آپ کی حکمرانی کی ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے زراعت اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے نئے علاقے آباد کیے اور زمینوں کی ملکیت کے قوانین کو شفاف بنایا۔ فوجی انتظامیہ کے شعبے میں اپنے اسلامی فوج کو ایک منظم اور طاقتور قوت میں تبدیل کیا۔ فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں اور ان کے خاندانوں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اپنے نئے فوجی چھاؤنی والے شہر آباد کیے جنہیں امصار کہا جاتا تھا، جیسے کوفہ، بصرہ اور فسطاط۔ یہ شہر نہ صرف فوجی مراکز تھے بلکہ تجارتی اور علمی مراکز بھی بن گئے۔ آپ کی ذاتی زندگی سادگی اور تقوی کی بہترین مثال تھی۔ ایک عظیم سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود اب پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے اور لوگوں کے درمیان عام شخص کی طرح رہتے تھے۔ آپ راتوں کو گشت کرتے تھے تاکہ براہ راست لوگوں کے مسائل جان سکیں۔ ایک بار ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا بچوں کو بھوک سے بہلانے کے لیے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھائے ہوئے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوری طور پر بیت المال سے آٹا اور گھی لے کر آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے بڑھیا کا کھانا پکایا۔
یہ اب کی عوامی خدمت اور انسانی ہمدردی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ اپنے اسلامی انتظامیہ کی ایسی ٹھوس بنیادیں رکھیں جو آج بھی دنیا بھر کے رہنماؤں کے لیے ایک مشل راہ ہے۔ آپ کی عدل و انصاف، سادگی، انتظامی صلاحیت اور عوامی خدمت کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور سب کو اس سے فائدہ ہو۔ شکریہ۔